بیٹیوں کے حوالے سے شعر سنیں، ہماری ماں بہنیں خاص کر میرا شعر سنیں اور سن کر کے اور محبتوں سے نوازیں۔ اور بیٹیوں کے پیدائش پر لوگ خوشیاں نہیں مناتے، لیکن میں نے بتایا میرے بھائی کہ بیٹا پیدا ہو تب بھی خوشی مناؤ، بیٹی پیدا ہو تب بھی خوشی مناؤ، اس لیے کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ رحمت الہی ملے تبھی ہمیں خوشی منانا چاہیے، نعمت الہی ملے تبھی ہمیں خوشی منانا چاہیے۔ اولاد ہوتا ہے، اسی اولاد کے لیے نہ جانے کس کس ڈاکٹر اور نہ جانے کس کس ہاسپٹل اور نہ جانے کتنی دوائیاں اور نہ جانے کس کس جو ہے دربار میں باباؤں کے پاس جا کر اپنے سر کو ماتھے کو رگڑتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے جس کو اللہ اولاد سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، قدرت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس کے تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اللہ اس کے تقدیر کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے۔ لیکن واقعی ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی باتوں کو اللہ کبھی ٹالتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی بزد ہوا کرتے ہیں، دوست بزد ہوا کرتا ہے جب واقعی اللہ کا ولی جلال میں آتا ہے، وقت میں آتا ہے، اور اگر اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعائیں کرتا ہے کہ اس کے زبان کو پروردگار واپس نہیں کرتا ہے، جو کہہ دیتا ہے اللہ اسے پورا کر دیا کرتا ہے۔ حضرات، تقریر ابھی آپ نے سنی ہے، تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، بس بتانا یہ ہے کہ میرے بھائی ولیوں کے در پہ ملتا ہے سب کچھ، ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ۔ سبحان اللہ۔ اب شعر سنو کہ الفت کا پھول دل میں کھلاتی ہے بیٹیاں، بیٹیوں کے حوالے سے الفت کا پھول دل میں کھلاتی ہے بیٹیاں، گلچوں کو بھی مہکے نہ سکھاتی ہے بیٹیاں، گلچوں کو بھی مہکے نہ سکھاتی ہے بیٹیاں۔ اے بیٹوں سے محبت کرنے والی میری ماں بہنوں، یہ شعر سنو، جب بیٹے ماں کے منہ سے نوالے چھینتے، جب بیٹے ماں کے منہ سے نوالے چھینتے، جب بیٹے ماں کے منہ سے نوالے چھینتے، خود بھوکی رہ کے ماں کو کھلاتی ہے بیٹیاں، خود بھوکی رہ کے ماں کو کھلاتی ہے بیٹیاں۔ اے لوگو، ایک شعر سنو، یہ ہے بات کوئی مانے نہ مانے جہان میں، یہ ہے بات کوئی مانے نہ مانے جہان میں۔ میری ماں بہنوں غور سے سنو، یہ ہے بات کوئی مانے نہ مانے جہان میں، حق ہے کہ اپنا فرض نبھاتی ہے بیٹیاں، حق ہے کہ اپنا فرض نبھاتی ہے بیٹیاں۔ اور بیٹیاں جتنی ماں باپ سے محبت کرتی ہیں نا، یاد رکھو بیٹے اس طرح محبت نہیں کرتے۔ جب ان کی جو ہے گھر والی آ جاتی ہے تو ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، بیٹی بڈھی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کی محبت اس کے دل میں باقی رہتی ہے۔ سماعت فرمائیں، سبحان اللہ۔ وہ چاہے بھائی چاہے بہن ہو یا باپ ماں، وہ چاہے بھائی چاہے بہن ہو یا باپ ماں، وہ چاہے بھائی چاہے بہن ہو یا باپ ماں، ہر ایک شے کا بوجھ اٹھاتی ہے بیٹیاں، ہر ایک شے کا بوجھ
خوش نصیب ہے آپ، بہت قسمت کے دھنی ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے ہر لمحہ ان کے گھر میں ہے رحمت کی بارشیں، ہر لمحہ ان کے گھر میں ہے رحمت کی بارشیں، ہر لمحہ ان کے گھر میں ہے رحمت کی بارشیں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، تو صرف آتی ہی نہیں ہے بلکہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا یہ پاک کھلاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا یہ پاک کھلاتی ہے بیٹیاں۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے پڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب اس سے پڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب اس سے پڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، ارے جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں۔ اور اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائی، اے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ذرا سنو، ایک شعر تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے یہ شعر ہے کہ ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کر، میرے نبی فرماتے ہیں جب کھانے کی چیز گھر سے جاؤ بازار کو اور کھانے کی چیز لاؤ تو سب سے پہلے نبی کا حکم ہے کہ تم اپنے بچیوں کے ہاتھ میں دیا کرو۔ بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم بچیوں کے ہاتھ میں دیا کرو تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ وہ بچیاں ہیں، شادی کرو گے دوسرے کی دولت بن کے دوسرے کے گھر چلے جائیں گی، لیکن اللہ کے نبی نے بچیوں کو کس طرح سراہا ہے کہ لاؤ کھانے کی چیز تو بچیوں کے ہاتھ میں دیا کرو، ان کا دل نہ توڑو۔ شاعر کہتا ہے سنو، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کرے، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کے، اور بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، اور بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے گئے مگر، بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے ہیں مگر، بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے گئے مگر، ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہے بیٹیاں، ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہے بیٹیاں۔ باپ اور بیٹے میں بٹوارا ہوتا ہے، ماں الگ پکا کے کھانا کھاتی ہے، باپ الگ، لیکن میرے بھائیوں بیٹیوں کو یہ گوارا نہیں کہ میرے ماں باپ الگ کھائیں، اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ کہے گی میری ماں میرے گھر پہ چلو، میرے ابا میرے گھر پہ چلو، جب تک ہماری زندگی رہے گی نہ تم سے کوئی کام ہم لیں گے بلکہ تم بیٹھے رہو میں تم کو کھانا دوں گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن
لیکن بچے دیکھتے ہیں ماں کھانا پکا رہی ہے، بہو دیکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی کنارے نہیں جا رہی ہے۔ بول چال تک بندے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہہ دے کہ فلانیہ طریقے کا بنائی دی۔ میری بھائیو یاد رکھو، بیٹیوں کا دل بڑا نرم و نازک ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، بیٹوں سے کم نہ سمجھو کبھی دوستو انہیں، بیٹوں سے کم نہ سمجھو کبھی دوستو انہیں، بیٹوں سے کم نہ سمجھو کبھی ارے دوستو انہیں۔ ہوا نصیب جگاتی ہے بیٹیاں، سویا ہوا نصیب جگاتی ہے بیٹیاں، اور خود مبتلا غموں ہے مگر اس جہان میں، خود مبتلا غموں ہے مگر اس جہان میں، خود مبتلا غموں ہے مگر اس جہان میں، ارے ماں باپ کو غموں سے بچاتی ہے بیٹیاں، ماں باپ کو غموں سے بچاتی ہے بیٹیاں، غنچوں کو بھی مہنگے نہ سکھاتی ہے بیٹیاں۔ اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو سنو، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، والد کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں، والد کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں، سویا ہوا نصیب جگاتی ہے بیٹیاں۔ بھائی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے شعر کچھ ہے؟ اچھا لگا؟ ماشاء اللہ، ہم نے سمجھا کہ قاری صاحب شاید خدا کی کھائے چلے گئے، تو ہم کہیں کہ چلو ٹھیک ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ آپ نے بہت بہتر تقریر سنی ہے، ابھی ہمارے قاری صاحب باقی ہیں۔ ایک کلام کی فرمائش ہمارے بھائی نے کی ہے،